اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ ان کی محبت کو سرکار نے اپنی محبت قرار دیا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر احبو اہل بیتی لحبی، کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ کہیں یہ ہے احبو اہل بیتی بحبی، کہیں یہ احبو اہل بیتی لحبی، اور پھر یہ فمن احبہم فبحبی احبہم، اللہم انی احبہما فاحبہما، حسنین کریمین کے لیے فرمایا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور اپنی وجہ سے کہ ان سے پیار کرو مگر میری وجہ سے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے، اپنی ذات کو اس محبت کا سبب بنایا کہ ان سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے، مجھے ماننا ہے تو میری وجہ سے تم نے انہیں ماننا ہے۔ اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے بھی بہت سی احادیث ہیں، بالخصوص یہ جامع ترمذی سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں جلد نمبر 4 سے، جس میں باب ہے فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3862۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ساتھ فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ یعنی جب بھی یہ تذکرہ ہوا مستقبل کا اور کچھ لوگوں کی زبان درازیوں کا، تو سرکار چونکہ آخری نبی ہیں، اور یہ بھی خطبات ختم نبوت سے ہے کہ جن شخصیات کے بارے میں کچھ کمینوں کی طرف سے گالیاں آنی تھیں، تو ان کے لحاظ سے سرکار نے اسی لفظ سے پھر روکا بھی ہے، اور فرمایا کہ انہیں نشانہ نہ بنانا، کہ کچھ لوگ انہیں در والا قرار دے کے اور معمولی قرار دے کے سمجھیں گے کہ اگر یہاں کچھ کر بھی لیں کہہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زیادہ پھر یہاں یہ اہتمام بھی کیا، فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جس نے ان سے، اب پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، اصحابی، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، یعنی ان کا بغض میرا بغض ہے، ان کی محبت میری محبت ہے۔ تو ذات رسول درمیان میں وحدت کا مقام ہے کہ فرما اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری محبت ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض میرا بغض ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری محبت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض میرا بغض ہے۔ یہ دونوں طرف برابر فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلازم کی بنیاد رکھی کہ ان دونوں محبتوں کو یکجا کر دیا، اور یکجا کر کے اس محبت کو، دونوں محبتوں کو ایک بنا کر ہر مومن کے لیے لازم کر دیا کہ جب تم ایمان پہ ہو تو پھر مجھ سے تو ضرور پیار کرو گے، جب مجھ سے کرو گے تو پھر میرے آل و اصحاب سے بھی کرو گے، جب تم ایمان پر ہو تو میرا تو بغض نہیں رکھو گے، تو جب میرا بغض نہیں رکھو گے تو پھر میرے آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بغض بھی نہیں رکھو گے۔ تو اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور سرکار کی ذات یہ سبب ہے دونوں محبتوں کا، اور جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر سبب ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مسبب جو ہے وہ بھی متحد ہے۔ اب ذات رسول میں تو انتشار اختلاف نہیں، ذات رسول ایک ہے، تو پھر ذات رسول جن محبتوں کا سبب ہے وہ محبتیں اگر تعدد رکھتی ہیں کہ دو ہیں، مگر
پائے جانے کے لحاظ سے ایک ہی ہے کہ وہ ایک جگہ پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی ہیں، اور جب بھی سچی ہوں گی تو اکٹھی ہی ہوں گی، اگر اکٹھی نہیں تو پھر وہ اس جہت سے آئی نہیں جو سرکار نے سبب بیان کیا، پھر وہ محبت جھوٹی ہوگی جو ایک طرف کی ہو، خواہ کسی ایک طرف کی ہو۔ سچی تب ہوں گی یہ محبتیں جب ان میں تلازم پایا جائے گا، اور تلازم جو ہے یہ سنیت کی بنیاد ہے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں رکھی ہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا، جس طرح کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو ایسے ہی یہاں بھی فرمایا وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، من اذاہم فقد اذانی، جس نے ان کو اذیت دی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے پھر اللہ کو اذیت دینے کی کوشش کی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی یوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا، یعنی وہ گرفت کسی طرح کی بھی ہو۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانبین میں یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں اور اس تلازم کو بیان کیا ہے۔